نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین گرامی قدر، وقت پہلے ہی بہت ہو چکا ہے اور جس اہم موضوع کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ بیانات بھی ہو چکے ہیں۔ بڑے بھائی مولانا سید سیف الرحمان شاہ صاحب نے، سید مزمل شاہ صاحب نے، مولانا تنزیل الرحمان شاہ صاحب نے تقریباً ساری باتیں کر ہی دی ہیں، تو بس اپنی حاضری لگوانے کے لیے تھوڑا ٹائم آپ کا لوں گا۔ یہ باہر جو لوگ گھوم پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کہیں بیٹھ جائیں، ان کو ذرا اگر بٹھا دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ گپ شپ لگا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں تو اس طرح پھر مناسب نہیں ہے، مسجد کے آداب کے ماحول کے خلاف ہے۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ آج کی یہ محفل مسجد بلال کے اندر مدرسہ ربانیہ کے تحت، جو کہ مدرسہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ مولانا سید تنزیل الرحمان صاحب اس کی تاریخ کا بھی اعلان فرمائیں گے کہ کس تاریخ سے کلاسز سٹارٹ ہوں گی۔ شاید میں لیٹ پہنچا، مجھے پتہ نہیں کہ پہلے اعلان ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ کس تاریخ سے حفظ کی کلاس شروع کی جائے گی، اور اس مدرسے کا قیام انشاءاللہ عملی طور پر اس تاریخ سے عمل میں لایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف بھیجیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے، تو بہت سے چہرے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھروں کے اندر ہی اگر ماں تیار ہے تو باپ کا چہرہ سامنے آئے گا، اگر باپ تیار ہے تو ماں کا چہرہ سامنے آئے گا، اگر دونوں تیار ہیں تو کسی بھائی کا چہرہ سامنے آئے گا یا کسی رشتہ دار کا چہرہ سامنے آئے گا کہ مدرسوں میں پڑھا کے بچوں کو کیا کرو گے، سائنس پڑھاؤ، دوسرے علوم سیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سائنس کے کسی علم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ آج سے 80-90 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیج کو، عرب ممالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تیل کی دولت سے مالا مال کیا، تو ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کا اہل نہیں تھا کہ جو اس تیل کو زمین سے کھود کے نکالے اور اس کو ریفائن کرے اور اس کی مارکیٹنگ کرے۔ تو ہم نے چاروں نچار پھر وہ سارے ٹھیکے کس کو دیے؟ مغربی لوگوں کو دیے۔ یورپ کو وہ ٹھیکے ملے، وہ امریکہ کو ٹھیکے ملے، اور ان ٹھیکوں کی وجہ سے انہوں نے کنویں کھودنے کا تو کام کیا ہی کیا، انہوں نے آئل ریفائنری کا کام کیا ہی کیا، اور انہوں نے اس کی مارکیٹنگ بھی کی، لیکن اپنی فوجیں بھی لا کے خلیج کے اندر ان تیل کے کنووں پہ بٹھا کے آج ان کی ڈیفنس منسٹری امریکہ کی وہ مسلمانوں کو یہ چیلنج کرتی ہے اور وہ مسلمانوں کو یہ کہتی ہے، دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم ان سارے ذخائر کو اڑا دیں گے، ان پہ قبضے کر لیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی فوج لا کے بٹھا دی ہے۔ اور یہ قصور کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ یہ قصور مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں نے ان علوم کو حاصل نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور آخری مغل بادشاہ، اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں اگر ہو سکے تو، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کا جب سقوط ہوا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انگریز نے پوری طاقت لگائی کہ ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، یہ جو مدارس کے اندر بچے حفظ کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے انگریز نے سر توڑ کوشش کی،
اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس نے علماء کو شہید کیا، ان کو توپوں کے سامنے باندھ کے اڑا دیا گیا، ان کو درختوں پہ سولیوں پہ لٹکا دیا گیا۔ کامیاب تو ہوئے، لیکن اس دور میں ایک مرد قلندر اٹھا بر صغیر میں، جس کو دنیا مولانا قاسم ننوتوی کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس نے سہارنپور کے اندر ایک چھوٹے سے مدرسے کی ابتدا کی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مدرسہ یہ کیا کرے گا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ چک بلوانہ میں 60-61 جی ڈی میں مسجد بلال کے اندر یہ قائم ہونے والا چھوٹا سا مدرسہ، اس کے اندر سے اللہ کسی ایسے ہیرے کو پیدا فرما دے جس کی چمک اس پورے عالم کو منور کر دے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پھول کو یہاں پہ پیدا فرما دے کہ جس کی مہک پورے عالم کو معطر کر دے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو اسی طرح دیہاتوں سے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کل کا طارق جمیل آج یہ ہوگا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کل کا جنید جمشید آج اس کی حالت یہ ہوگی، اور وہ اس طریقے سے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے راستے میں، دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ جانتے ہیں کہ کہاں سے اخلاص کی وہ اللہ کو جھلک نظر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہیرا پیدا فرما دیں۔ تو میں بات کر رہا تھا تو دارالعلوم جو سہارنپور کے اندر قائم ہوا، وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دارالعلوم پوری دنیا کے اندر اپنی چھاؤں فراہم کرے گا۔ اور اس وقت دو طبقے میدان میں آئے، ایک طبقے نے مدارس کی ذمہ داری لی اور دوسرے طبقے نے یونیورسٹی سائٹ کی ذمہ داری لی۔ آج ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مدارس نے اپنا کام الحمدللہ بحسن خوبی نبھایا ہے۔ اگر مدارس اپنا کام نہ کرتے تو آج مسجدیں خالی پڑی ہوتی، ان کو امام نہ ملتا۔ اگر مساجد اپنا کام نہ کرتی، یہ مدارس اپنا کام نہ کرتے، تو مسجدوں میں رمضان میں حافظ نہ ملتے قرآن سنانے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حفاظ کی اتنی کثیر تعداد ہے جن کو مسجد نہیں ملتی، وہ اپنے گھروں میں قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنے علماء ہیں میرے جیسے جو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی مسجد نہیں ملتی تقریر کرنے کے لیے۔ مطلب اب میں جیسے کبھی کبھی 2-3 سال بعد کو باری آتی ہے، مجھے کہیں پہ بٹھا دیا جاتا ہے ممبر پہ چند کلمات کے لیے، تو میرے جیسے کئی عالم، کئی ٹوٹے پھوٹے علم والے موجود ہیں کہ جن کو مسجد نہیں مل رہی ہوتی کہ جہاں پہ وہ جمعہ پڑھا دیں، جہاں پہ وہ درس قرآن دے دیں، جہاں پہ وہ یہ چیزیں کر سکیں۔ تو الحمدللہ مدارس نے اتنی اہم ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھایا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کا زمانہ اور اس کا یعنی تقاضا وہ کس سے کیا جانا تھا؟ کیا مدرسوں سے اس کا تقاضا کیا جائے گا؟ کس سے کیا جائے گا؟ یونیورسٹیوں سے کیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو وسائل دیے ہم نے، آپ کو ہم نے پوری حکومتی مشینری دی، آپ کے پیچھے ریاست تھی اور آپ کے پیچھے تمام معاملات تھے، بجٹ میں کھربوں روپے اربوں روپے آپ کو ہر سال دیا جاتا رہا، اور جو انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے وہ کھربوں روپے کا ہے، لیکن کیا انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا؟ تو جواب نفی میں آئے گا۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ ہم پاکستان میں عام سنتے ہیں کہ فلاں شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ امریکہ چلا گیا، وہ کیمبرج چلا گیا، وہ آکسفورڈ چلا گیا، وہ ہارورڈ چلا گیا، وہ فلاں جگہ چلا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی اچھی طرح سے کام نہیں کر رہی، جن کو اربوں روپیہ دیا جاتا ہے اور وہ فیسیں بھی عوام سے اربوں روپے میں لیتے ہیں۔ ایک ایک یونیورسٹی کا ماہانہ بجٹ جو ہے وہ اربوں روپے میں جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں یہ مدارس جو ہیں، ان کا کوئی بجٹ ہے؟ کوئی حکومت پیسے دیتی ہے؟ کوئی مشینری کسی کے پیچھے کوئی چکر نہیں، کوئی انفراسٹرکچر کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ فلاں مولوی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فلاں دوسرے ملک میں چلا گیا۔ ہم یہ تو ضرور سنتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ سے، زمبابوے سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ کراچی کے، لاہور کے مدارس کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ مدرسوں نے اپنا کام بالکل اچھے انداز سے نبھایا ہے۔
اگر ہم دیکھیں تو 23 جون 1757 سے لے کے 1947 کو جب پاکستان بنا تو یہ تقریباً 180 سال بنتے ہیں. جب سراج الدولہ کو 23 جون میں شکست ہوئی تھی تو 180 سال انگریز نے اس نے جان کی بازی لگا دی کہ ان مدارس کو ختم کیا جائے. لیکن الحمدللہ آج دیکھیں کہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جہاں انگریز نے ان مسلمانوں کو، ان نہتوں کو، ان علماء کو، ان حفاظ کو شہید کیا، وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں اور مدارس موجود ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہر انسان ہر جگہ پہ فٹ نہیں آتا. کوئی انسان یونیورسٹی کے لیے فٹ ہے، کوئی انسان مدرسے کے لیے فٹ ہے، کوئی عالم بننے کے لیے فٹ ہے، کوئی جہاد کرنے کے لیے فٹ ہے، کوئی حافظ بننے کے لیے فٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ کیٹیگریز میں اس کو دماغ دیا ہے، اس کو ہر چیز میں اللہ نے الگ طور پہ فٹ کر کے رکھا ہے. تو ہم جب اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھیجیں گے تو میرے بھائیوں، ہمارے سامنے کئی چہرے آئیں گے کہ اس کو مدرسے نہ بھیجو، یہ کل کو کیا کرے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بچہ حافظ بنے گا، جو قرآن کا علم حاصل کرے گا، وہی کل کو کچھ بنے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے حاملین قرآن، ایسے قرآن اٹھانے والے، ایسے حفاظ کہ جو قرآن کے لائق قرآن کی خدمت کریں، قرآن کو یاد کر کے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آج اگر باپ اپنی اولاد کو دیکھے تو ایک بیٹا اس کو بہت زیادہ محبوب ہو تو باپ اس پہ ہر چیز نچھاور اور قربان کر دیتا ہے. تو کیا جو اللہ کا محبوب بنے گا اللہ اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا محبوب بن گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. شیخ ابن الباز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عربیہ کے مفتی اعظم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں، ابھی تو ان کا وصال ہو چکا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ میری نظر کمزور تھی اور میں مدرسے سے پڑھ کے تھکا ماندہ گھر آیا، قرآن یاد کر کے اور لیٹ گیا تو میری خالہ ہمارے گھر آئیں اور خالہ میری ماں کو وہی بات کہنے لگی کہ تیرے بیٹے کی آنکھیں بھی خراب ہیں اور اس کو تو نے حفظ میں لگا دیا، یہ کیا کرے گا کل کو؟ کہتے یہ بات میرے ذہن میں نقش ہو گئی. بچہ تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ میں کل کو کیا کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں نقش ہوگی کہ میری خالہ نے یہ بات کی تھی. تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلہ دیا کہ اللہ نے ان کو سعودی عربیہ کا مفتی اعظم بنایا. اور اصل بات جس کی طرف میں بات لے کے جا رہا ہوں، اصل بات یہ کہ جب ان کے بڑھاپے میں وصال کا وقت آیا طائف کے اندر، تو انہوں نے ایک شخص سے قرض لینا تھا. اس کو بلایا اور کہا کہ میں نے تو اس سے قرض لینا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید زندہ رہ سکوں. اور وہ قرض کتنا تھا؟ جس کو خالہ کیا کہہ رہی تھی کہ یہ کل کو پتہ نہیں کچھ کر سکے گا بھی کہ نہیں کر سکے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ قرض تھا 7 لاکھ سعودی ریال، اور اگر اندازہ لگائیں تو 37-38 کروڑ بنتا ہے. اور وہ اس بندے سے، انہوں نے ایک شخص سے وہ قرض لینا تھا. اس کو مفتی اعظم نے بلایا اور کہا کہ جا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے یہ سارا معاف کر دیا. تو یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی عظمت اور قرآن کی جو یعنی فضیلت اور قرآن پہ چلنے کا اللہ کی طرف سے جو انعام ہے کہ شیخ ابن الباز رحمۃ اللہ علیہ نے 7 لاکھ سعودی ریال اس کو ویسے ہی چھوڑ دیے. تو ان کی آپ دولت کا اندازہ لگائیں کہ اور کیا ہوگی. یہ کس چیز کا عوض تھا؟ اللہ کے قرآن کی خدمت کے عوض تھا. تو یہ قرآن ایسے ہی نہیں ہے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں بلکہ وہ قرآن کو اٹھاتے، پکڑتے اور سینے سے لگاتے، اس کو چومتے، اس کو ماتھے پہ لگاتے اور کبھی مسکراتے اور کبھی رو دیتے. کسی نے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ قرآن اٹھاتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی مسکراتے ہیں کبھی روتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں مسکراتا اس لیے ہوں کہ اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے مجھے بڑی عزت بخشی ہے، یہ میری قسمت اللہ نے قرآن کر دیا ہے. اور میں روتا اس لیے ہوں کہ اگر یہ قرآن میرے مقدر میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا کوئی بد نصیب نہ ہوتا. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں
کہ قرآن ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم بد نصیب تو نہیں؟ کیا ہمارے دل ویران تو نہیں ہے؟ کیا قرآن کی کچھ آیات بھی ہمارے دل میں نہیں؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ تو آج کا جو یہ پروگرام ہے، یہ مدرسہ ربانیہ مسجد بلال میں یہ تسلسل ہے ان مدارس کا جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئے تھے۔ یہ تسلسل ہے امت مسلمہ کے سب سے پہلے مدرسے کا، کہ جو مدرسہ کہاں بنایا گیا؟ مکہ مکرمہ کے اندر، جہاں پہ اسلام کا نام لینا جرم تھا، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابی نے جو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لایا تھا، پیغمبر کا وہ جانثار صحابی کہ جس کو کفار اسلام لانے کی پاداش میں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا، اور جب ہوش آتا تو لوگ پوچھتے تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا کہ مجھے چھوڑو، میرے محمد کی سناؤ کہ وہ ٹھیک ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس صحابی کے صحن کے اندر پہلا مدرسہ بنتا ہے کہ جو صحابی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کا ساتھی بنا، جو ہجرت کا ساتھی بنا، جو غار کا ساتھی بنا، جس کی گود میں پیارے پیغمبر نے اپنا سر رکھ کے غار میں آرام فرمایا، اس صحابی کے صحن کے اندر پہلا مدرسہ بنتا ہے، جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتا ہے، جو پیغمبر کا دنیا میں بھی یار رہا، پیغمبر کا غار کے اندر بھی یار رہا، پیغمبر کا مزار کے اندر بھی یار رہا، اور قیامت کے دن بھی وہ پیغمبر کے ساتھ اٹھے گا، جس کو میرے نبی نے کہہ دیا کہ میں نے سب کا دنیا کے اندر بدلہ چکا دیا، لیکن تیرا بدلہ میں اللہ سے لے کے دوں گا۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی کوئی اور نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جنہوں نے اس مشکل وقت کے اندر، جب مکہ کے اندر اسلام کا نام لینا جرم تھا، اس نے اپنا سینہ پیش کیا، اس نے اپنا گھر پیش کیا کہ آؤ میرے گھر کے اندر مدرسے کی ابتدا کرو۔ آج کا یہ مدرسہ ربانیہ اس دار ارقم کے مدرسے کا تسلسل ہے جو مکہ مکرمہ میں قائم کیا گیا، جس کے اندر 40 صحابہ ایک ایک وقت میں چھپ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج کا یہ مدرسہ ربانیہ فاطمہ بنت خطاب کے مدرسے کا ایک تسلسل ہے۔ فاطمہ بنت خطاب کون ہے کہ جس کے مدرسے کے اندر آ کے وہ شخصیت مسلمان ہوتی ہے کہ جس کے اسلام لانے پہ وہ باہر نکل آیا اور کہا کہ آج کے بعد دار ارقم کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، آج کے بعد نمازیں پڑھیں گے تو بیت اللہ میں اعلانیہ پڑھیں گے، آؤ آ کے میرا مقابلہ کرو جو کرنا چاہتا ہے۔ وہ شخصیت ایمان لاتی ہے جس کو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہی ہوتا۔ وہ شخصیت ایمان لاتی ہے کہ جب ہجرت کے لیے سارے لوگ چھپ کے جا رہے تھے، وہ اعلانیہ کھڑا ہو گیا کہ جس نے اپنے بچے یتیم کرانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، آئے وہ میرا مقابلہ کرے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ اس مدرسے کے اندر اس شخص نے ایمان قبول کیا، اس مدرسے کے اندر کہ جو ہجرت کر کے جاتا ہے مدینہ منورہ کے اندر، پیغمبر دو عالم کا ہر جنگ میں ساتھی بنتا ہے۔ احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، احد پہاڑ کانپتا ہے، پیغمبر دو عالم نے اپنا پاؤں مارا اور کہا احد پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں ہے تیرے اوپر پیغمبر، اس کے ساتھ ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ میرے بھائیوں، اس پیغمبر کے ساتھی نے جو فاطمہ بنت خطاب کے مدرسے میں اس مدرسے کے اندر جو ایمان لایا تھا، میرے بھائیوں آج اس کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ مسلمان تو کیا کافر بھی جانتا ہے کہ اس شخص کو جس نے ڈاک کا نظام قائم کیا، جس نے نہر کا نظام قائم کیا، جس نے پولیس کا نظام قائم کیا، اور جس نے فوج کا نظام قائم کیا، اور جس نے یہ تمام نظام قائم کیے، اور جب وہ خلافت کے اندر آتا ہے اور خلافت میں اپنے 10 سالہ دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل کا وہ حاکم بنتا ہے، لیکن جب فلسطین فتح کرنے جاتا ہے اس کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ سارے وہ ان چیتڑوں سے بنے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ بند لگے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب وہ فلسطین پہنچتا ہے، غلام گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہے، وہ خود پیدل چل رہا ہے، لیکن روب و دبدبا اتنا کہ کیسر و کسرا اس سے کانپ رہا ہے۔ میرے بھائیوں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جس کو اللہ کے نبی نے مانگا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ مدرسہ
آج کا یہ مدرسہ یہ تسلسل ہے مدرسہ مصعب بن عمیر کا، جس کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ جاؤ مصعب مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو۔ آج کا یہ مدرسہ تسلسل ہے اصحاب صفہ کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدرسے والے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جاؤ ذرا اصحاب صفہ کو دیکھو، حضرت ابو ہریرہ تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسے کی، لیکن ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ وہ کھانا کھا سکیں وقت پہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ بے ہوش ہو کے اصحاب صفہ کے ساتھ بے ہوش ہو کے وہ پڑے ہوتے تھے صفہ کے اس یعنی چبوترے کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دین کا کام اللہ نے ہر دور میں دین کا کام اللہ نے غریب لوگوں سے لیا ہے۔ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ اور اللہ کے کتاب کو، قرآن کو لازم پکڑو، یہ دنیا میں تو عزت دے گا لیکن آخرت میں تمہاری شہرت کا یہ سبب بنے گا۔ وہاں پہ یہ اعلان ہوگا کہ آؤ 60-61 جیڑی کا فلاں لوہار آ جائے، اس کے بیٹے نے حفظ کیا تھا تو اللہ اس کو اس کے سر پہ تاج رکھیں گے۔ آؤ 60-61 جیڑی بلوانے کا فلاں ماچھی آ جائے، آؤ فلاں موچی آ جائے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں سید آ جائے، فلاں چودھری آ جائے، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں ملک آ جائے، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ وہاں قدر کس چیز کی ہوگی؟ اللہ کے قرآن کی ہوگی۔ جس نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا وہاں اس کی قدر ہوگی، آسمانوں میں اس کے نام کی شہرت ہوگی۔ وہاں ایسے شہرتیں نہیں ہوتی کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ مشہور ہو۔ اللہ کے ہاں شہرت اسی کی ہوگی کہ جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ مدرسہ تسلسل ہے ان صحابہ کے ادوار کا۔ میں ایک دور میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ وقت بہت کم لوں گا اور 20 منٹ میرا خیال پہلے ہی ہو چکے ہیں، تو بس بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کو یاد کرنے والا، اس میں مہارت پیدا کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کوئی عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، عام فرشتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اللہ اس کو خاکی سے نکال کے جبریل امین کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ کتنا بڑا یہ مرتبہ ہے! اللہ ان کو خاکی سے نکال کے جبریل امین کی صف میں کھڑا کریں گے قیامت کے دن۔ کس کو؟ جو قرآن میں ماہر ہوگا، جو قرآن کا حافظ ہوگا، جو قرآن کا حامل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے واضح کرتا ہوں اسی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون اللہ کے خاص بندے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حفاظ جو قرآن یاد کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو حفاظ کو اللہ سے خاص نسبت ہے اور حفاظ کو رسول اللہ سے بھی خاص نسبت ہے۔ وہ کیسے؟ آج ہم کہیں پہ جاتے ہیں، اگر میں ٹیچر ہوں تو میرا کوئی کسی سے ٹاکرا ہو جائے، ایسے راہ چلتے مجھے کوئی ٹیچر مل جائے تو ہماری گپ شپ ہی ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر میں مکینک ہوں، مجھے راہ چلتے کوئی مکینک مل جائے تو میرا سفر اچھا کٹ جاتا ہے، اور وہ اپنے کارگزاریاں سناتا ہے مکینکی کی اور میں اپنی سناؤں گا، میں نے فلاں گاڑی ٹھیک کی، وہ کہے گا میں نے فلاں گاڑی ٹھیک کی۔ یعنی جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اس کو دوسرے سے انس پیدا ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، ایک قلبی تعلق بن جاتا ہے، کہتے ہیں جی ہم پیٹی بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو آج کا حافظ قرآن ہے اس کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی خاص تعلق ہے، اس کا وہی خاص نسبت ہے۔ رسول اللہ سب سے پہلے حافظ تھے، اور آج کا یہ حافظ جب حفظ کرے گا تو اس کا بھی تعلق پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ اور یہ بھی حافظ۔ یہ تو آج ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ باتیں، جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔
اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے والدین کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے بھی میرے بڑے بھائیوں سے ساری باتیں سن لی ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن ایک انسانی شکل بن کے آئے گا۔ جب انسان کی قبر کھلے گی، پھٹے گی، تو وہ انسانی شکل میں آئے گا اور وہ کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ شخص کہے گا نہیں، میں نہیں تجھے پہچانتا۔ وہ کہے گا کہ میں وہی قرآن ہوں جس کو تو نے یاد کیا، میں وہی قرآن ہوں جس نے تجھے پیاسا رکھا، میں وہی قرآن ہوں جس نے تجھے راتوں کو بیدار کیا۔ تو اس وقت لوگ وہ تجارت کرتے تھے، ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، تو آج اے قبر والے، آج تو اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور دیکھنا تیری تجارت کیسی شاندار ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں ہمیشگی دوام کو عطا فرمائیں گے اور اس کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کو 2 قیمتی جوڑے پہنائے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے قیمتی جوڑے لا تقوم لهم الدنیا وما فیہا، اتنے قیمتی وہ جوڑے ہوں گے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ ان 2 قیمتی جوڑوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ تو وہ شخص پوچھے گا کہ یہ قیمتی جوڑے میرے لیے کیوں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے، اس لیے یہ تیرے لیے قیمتی جوڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کے فضائل ہیں، اور یہ قرآن کے فضائل اور حافظ قرآن کے فضائل، اور پھر صرف یہیں تک بات نہیں رکتی بلکہ حافظ قرآن کے والدین کے فضائل، کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیمتی جوڑے پہنائیں گے اور وہ قیامت کے دن تمام جنتیوں سے نمایاں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تو حفظ نہیں کر پائے لیکن شاید کوئی گھڑی ایسی ہو کہ قبولیت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حفظ کی دولت سے مالا مال کریں۔ لیکن جو خود نہیں کر سکتے، وہ بہترین عمر ہے اپنے بچوں کے لیے ان کی کہ وہ اپنے بچوں کو وہ حفظ کے راستے پہ لگائیں۔ میں نے سید تنزیل الرحمن شاہ صاحب سے مشورہ کیا تھا اور ان کے حکم پہ اس نتیجے پہ ہی ہم پہنچے تھے کہ ہم 4 یا 5ویں پاس بچا لیں، جو کہ بہترین عمر ہے حفظ کے لیے۔ اور اس عمر میں چونکہ بچہ، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے بس جانا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس کے دماغ میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی۔ جب وہ 8ویں کلاس تک پہنچ جاتا ہے، وہ بلوغت میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے دماغوں میں اور کئی طرح کے رجحانات ہوتے ہیں، اس کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، تو اس وقت ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے بچوں کو اس مدرسے کی زینت بنائیں، اپنے بچوں کو اس حفظ کے راستے پہ لگائیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بچے آپ کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ جنت کے سفارشی بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين